آج یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردست دال بھرے کریلے جو ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں ہاتھ بھی لگائیں گے تو یہ ٹوٹ رہے ہیں، گھل رہے ہیں، اتنے زبردست بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ساری ٹپ اور ٹرک جو ہے وہ شیئر کروں گی جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے کریلے کبھی بھی زندگی میں کڑوے نہیں بنیں گے۔ ایک دفعہ آپ میرے طریقے سے بنائیں، کبھی بھی آپ کے کریلے کڑوے نہیں بنیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ایک کڑھائی میں کوکنگ آئل لیں گے، کوکنگ آئل کو گرم کر لیں گے، اور یہاں پہ کریلے جو ہے میں نے دھو کے واش کر کے اچھی طرح رکھ لیے ہیں۔ اس کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ نچوڑا ہے کپڑے سے، کچھ بھی نہیں کیا، بس دھو کے اسٹرینر میں نے رکھ دیا تھا 10-15 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد اس کو میں فرائی کر لوں گی، نمک لگا کے میں نے انہیں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے واش کر لیا، اور یہاں پہ میں ان کو فرائی کر لوں گی۔ تقریباً یہاں پہ آپ نے 50% انہیں کوک کر لینا ہے۔ 50% انہیں اب کوک کر لیں گے، اور 50% اس کو امیزہ بھرنے کے بعد ہم کوک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پیارا سا خوبصورت سا کلر آ جائے، 50% کوک ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آدھی جو ہے وہ کوک ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں نکال لینا ہے۔ سبھی کو آپ نے ایک ایک کر کے اس کے اندر سے آئل ہوگا وہ آپ نے ذرا دھیان سے نکال لینا ہے کہ آئل جو ہے وہ نکل جائے، ورنہ آپ کے ہاتھ وغیرہ پہ بھی لگ سکتا ہے گرم ہوگا تو۔ اس کے بعد اس کا امیزہ تیار کر لیتے ہیں۔ 1 کپ میں نے چنا دال لی ہے، اس کو میں نے دھو کے بھگو کے پکا لیا ہے۔ اس کے اندر میں نے کوئی چیز نہیں ڈالی، صرف اس کو کوٹا ہے۔ دوری ڈنڈے کے اندر آپ نے یا چوپر کے اندر آپ نے چوپ کر لینا، کوٹ لینا ہے۔ بہت زیادہ آپ نے اس کو بریک فائن پیسٹ نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے گل چکی ہے اچھی طرح، اور پھر اس میں ہم 1 بڑے سائز کا بریک کٹ کر کے اس کے اندر پیاز ایڈ کریں گے، 2-3 سبز مرچیں اس کے اندر ایڈ کریں گے، یہ کڑوی نہیں ہے، اور 1 بڑے سائز کا میں نے ٹماٹر لے کے اس کو چوپ کر کے وہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہرا دھنیا اس میں ڈالیں گے، اور کچھ جائیں گے اس میں مسالے وغیرہ۔ مسالوں میں نے اس کے اندر ڈالا ہے یہ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، سوری میں بتانا بھول گئی تھی، ادرک لہسن کا پیسٹ جائے گا۔ یہ تھوڑی سی میں اس کے اندر اجوائن ڈال رہی ہوں۔ اجوائن اس لیے ڈال رہے ہیں کہ جو دال ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے پیٹ میں مروڑ وغیرہ بھی آ سکتا ہے، تو ہاضمے کے لیے اچھی ہے۔ آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں، ورنہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ ڈال لیجیے گا تو بیٹر ہے، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر لہسن پاؤڈر بھی ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 1 ٹی اسپون بھر کر آپ نے فل اس کے اندر دھنیا پاؤڈر ڈال دینا ہے۔ 1 ٹی اسپون آپ نے بھنا کٹا زیرہ ڈالنا ہے۔ 1 ٹی اسپون لال مرچیں آپ نے ڈالنی ہیں، اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ 1/3 ٹی اسپون ہلدی، نمک حسب ضرورت، تھوڑی سی اس میں بلیک پیپر جائے گی، اور سب سے مین پارٹ جو ہے اس میں بیسن ڈالنا ہے۔ اپنے 2 سے 3 چمچ جو ہے وہ بیسن ڈال دیں، اور اس کو مکس کر لیں اچھی طرح۔ مکس کر کے آپ اچھی طرح اسے مکس کر لیں، بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمک وغیرہ آپ نے اس کو تھوڑا سا چیک کر لینا ہے کہ کسی چیز کی کوئی کمی ہے تو آپ وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کریلے وغیرہ جو ہیں وہ ہم انہیں بھر لیں گے، کریلوں کو آپ نے بھر لینا ہے۔ اور طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ دھاگا لپیٹنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی لپیٹیں گے تو آپ کی فلنگ کبھی بھی باہر نہیں آئے گی۔ میں یہاں پہ دھاگا لپیٹ رہی ہوں، ویسے میں نے لپیٹ دیا، اگر نہ بھی اس کو لپیٹتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ فلنگ جو ہے وہ بالکل باہر نہیں آنے والی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں 2 کریلے جو ہے وہ فل کر رہی ہوں، دوسرے آپ اس طرح دھاگا وغیرہ لپیٹ کے کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہتے ہیں لپیٹ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ رہنے دیں، اسکپ کر دیں دھاگے کو، فلنگ باہر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں سارے جو کریلے ہیں انہیں میں فل کر لوں گی، اور جو امیزہ بچا ہے نا وہ ہم لاسٹ میں اس کے اندر ایڈ کریں گے، اس کی جو گریوی بنائیں گے نا اس میں یوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہی آئل ہے جس کے اندر ہم نے کریلے فرائی کیے تھے، اور اب کیا کریں گے کہ آئل کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے۔ گرم آئل ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم ایک ایک کر کے کریلے جو ہیں وہ ایڈ کرتے جائیں گے۔
جب بھی آپ نے کریلے جو ہے اس کے اندر بھرے ہوئے کریلے ایڈ کرنے ہیں تو آپ نے جو فلنگ والی سائڈ ہے وہ آپ نے نیچے رکھنی ہے، نیچے سارے کریلے جتنے بھی آپ نے بھرے ہوئے ہیں کریلے ہیں وہ ان کی سائڈ آپ نے نیچے رکھنی ہے کہ فلنگ جو ہے وہ باہر نہ آئے۔ یہاں پہ آپ نے تھوڑا آئل زیادہ گرم ہو گیا تھا، کیئرفل ہو جانا ہے، اور سارے کریلے آپ نے جو ہے فرائی کر لینے۔ میں نے آدھا کلو کریلے لیے ہیں، آپ اپنی فیملی کے اکارڈنگ یا آپ کو جتنے بھی بنانے ہیں اس اکارڈنگ سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور پہلے ان کو میں نے 50% جو ہے وہ کوک کر لیا ہے، 50% اس کو ہم مزید اور کوک کریں گے۔ پہلے انہیں 4 سے 5 منٹ میں نے فرائی کیا تھا، اب میں انہیں مزید 8 سے 10 منٹ فرائی کریں گے کیونکہ ان کے اندر بھی ہم نے جو فلنگ بھری ہوئی ہے وہ کچی ہے، ٹھیک ہے۔ سبھی کو بھر لیں گے، اور یہاں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو ہم نے فلنگ ڈالی ہے اس کے اندر، اگر ہم دھاگا نہ بھی لپیٹتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ باہر نہیں آنے والی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ جب ہم نیچے کر کے اس کو ڈالتے ہیں کریلوں کو تو یہ سارا سائڈ پک جاتی ہے، ان کو چھیڑنا نہیں ہے۔ ہم نے جب ڈالنا ہے 2-3 منٹ کے لیے کہ جو پیزا ہم نے ڈالا ہے وہ پکا ہو جائے، پک جائے اور کون سا تھا باہر نہ آئے۔ تو یہاں پہ آپ نے سارے کریلے جو ہیں وہ 50% رہ گئے تھے، وہ اچھی طرح خوبصورت سا کلر لا کے آپ نے نکال لینے ہیں۔ سلو آنچ پہ آپ نے انہیں نکالنا ہے، بہت زیادہ آپ نے تیز آنچ پہ انہیں فرائی نہیں کرنا، ورنہ کریلے جو ہیں وہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچے رہیں گے۔ میں نے یہ سارا پروسیس جتنا بھی کیا ہے سلو آنچ پہ کیا ہے، اور آپ کو میں نے دکھایا بھی ہے کہ یہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹ رہے ہیں، اتنے زبردست اور یہ اچھے بنے تھے، اور اتنے مزے کی اس کی جو فلنگ تھی وہ بھی تھی، اور امیزہ بھی اتنا لاجواب تھا، بہت زبردست تھا۔ ضرور بنانا ہے آپ نے۔ اور اسی کے بعد اسی کوکنگ آئل میں آپ نے تھوڑا سا سفید زیرہ ڈال دینا ہے، اور ایک میڈیم سائز کا آپ نے پیاز اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آئل آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو یہ بالکل آئل زیادہ نہیں ہے، یہ کہیں گے آئل بہت زیادہ ہے، 2 مچ 3 مچ بالکل زیادہ نہیں ہے۔ تو آئل جو ہے وہ جب ہم دال کا میزہ ڈالیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ میں نے 2 بڑے سائز کے جو ٹماٹر ہیں وہ لے کے اس کے اندر ایڈ کر دیے ہیں، اور اس کے بعد اس میں 1-2 سبز مرچ تھی وہ بھی میں نے کٹ کر کے ڈال دی ہے، اور آئل بالکل بھی زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہم نے اس کو پکانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دال ایڈ کر دینی ہے، دال ڈال کے آپ نے اچھی طرح انہیں مکس کر کے 3-4 منٹ کے لیے پکا لینا ہے کہ جو دال کا بھی کچا پن ہے وہ دور ہو جائے۔ اور اس دال نے جو ہے آئل وغیرہ جب ڈالا ہے اور ساری پیاز وغیرہ ٹماٹر، تو آئل جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ دالیں جو ہوتی ہیں وہ جو آئل ہوتا ہے وہ ایگزارب کرتی ہیں، پیتی ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں آپ بالکل بھی آئل نہیں ہے، بالکل ٹھیک پرفیکٹ آئل ہو گیا، بالکل زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ اس کے بعد جی یہاں پہ آپ نمک مرچ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے اس میں کوئی نمک مرچ وغیرہ اور نہیں ڈالا تھا کیونکہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو کریلے ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینے، مکس کر کے آپ نے ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ان کے ساتھ، دال کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ۔ لاسٹ میں اس میں ڈالیں گے ہم جو ہوم میڈ گرم مسالہ ڈالیں گے، لاسٹ میں اس میں ہری مرچیں ڈال دیں گے، 1 سے 2 ہری مرچیں گارنش کے لیے، اور ہرا دھنیا وغیرہ وہ ڈال کے آپ نے اس کو فائنل لک دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ بالکل ریڈی ہے اور فائنل لک آ چکی ہے۔ بہت ہی سمپل طریقہ ہے، اور جتنا یہ آسان طریقہ ہے اتنا ہی زیادہ مزے کا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کریلے ہمارے تب کڑوے بنتے ہیں جب انہیں ہم پانی کا چھٹا لگاتے ہیں یا پھر ان کو دہی لگایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کریلے جو ہوتے ہیں ہمارے کڑوے بنتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں آپ کے کریلے کڑوے نہیں بنیں گے جب تک آپ انہیں پانی کا چھٹا نہیں لگائیں گے۔ چلیں جی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ